السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تیمم کا طریقہ، آج دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر دونوں ہاتھ ایک مرتبہ پاک مٹی پر مار کر ان میں پھونکنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے چاہیے۔ پہلے نمبر پر دونوں ہاتھ ایک مرتبہ پاک مٹی پر مار کر ان میں پھونکنا چاہیے۔ دوسری بات، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے چاہیے، پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے چاہیے۔ تیمم ختم ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ بالتیمم للوجہ والکفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے تیمم کا حکم دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہ مل سکا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز ادا نہ کی لیکن میں مٹی میں لیٹ گیا اور نماز ادا کر لی۔ پھر میں نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، انما کان یکفیک ھذا، تمہیں تو صرف اس طرح کرنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونکا، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیر لیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں، انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بہما وجہک وکفیک۔ انما یکفیک، تجھے صرف اتنا ہی کافی تھا، ان تضرب بیدیک الارض، کہ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر مارتا، ثم تنفخ، پھر ان میں پھونکتا، ثم تمسح بہما وجہک وکفیک، اس کے بعد ان کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسح کرتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے متعلق سوال کیا تو فأمرنی ضربۃ واحدۃ للوجہ والکفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے زمین پر ایک مرتبہ مارنے کا حکم دیا۔ یہاں یہ یاد رکھے کہ جس حدیث میں چہرے کے لیے الگ اور ہاتھوں کے لیے الگ زمین پر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التیمم ضربتان، التیمم
ضربتان ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ تیمم یہ ہے کہ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ کونیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ اور یاد رکھیں یہ روایت ضعیف ہے۔ جمہور علماء امام نووی، امام شوکانی، عبد الرحمن مبارک پوری اور نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگ علماء کی یہی رائے ہے کہ تیمم چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے کا نام ہے۔ اور یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن میں جو تیمم کے لیے سعیدن کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو، تو اس سے مراد زمین کا بالائی وسطی حصہ ہے۔ لہذا ہر اس چیز کے لیے ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے جو زمین کے سطح ہے، اور حدیث میں بطور خاص مٹی کا ہی لفظ اس لیے مذکور ہے کیونکہ عموماً زمین کا بالائی حصہ یہی ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں زمین کے سطح مٹی ہو اور وہاں اسی سے تیمم کیا جائے، اور جہاں زمین کے سطح ریت ہو وہاں ریت سے تیمم کیا جائے۔ اسی طرح جہاں زمین کی سطح کوئی اور چیز ہو وہاں اسی سے تیمم کیا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین کے ساتھ تیمم کر لیا کرتے تھے جس پر نماز ادا کرتے تھے، خواہ وہ مٹی ہوتی، شور والی زمین ہوتی یا ریت والی ہوتی۔ اور یاد رکھیں کہ تیمم وضو سے کفایت کر جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 2 شخص سفر میں نکلے لیکن نماز کا وقت آ گیا، لیکن دونوں کے پاس پانی نہ تھا۔ ان دونوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ بعد ازاں انہوں نے نماز کے وقت میں ہی پانی پا لیا۔ ایک شخص نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی جبکہ دوسرے نے نماز نہ دہرائی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی، اصبت سنتا، تو نے سنت کی موافقت کی، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تیری نماز تیرے لیے کافی ہو گئی۔ اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی تھی اس سے فرمایا لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تیرے لیے دگنا ثواب ہے۔ اس صحابی کا تیمم کے ساتھ نماز ادا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سنت کے موافق قرار دینا، حالانکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تیمم وضو سے کفایت کر جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر انسان کے پاس پانی ہو مگر وہ بھول جائے کہ اس کے پاس پانی ہے، یا کسی دوسرے شخص کے پاس پانی ہو لیکن وہ نہ دے، یا کسی گہرے کنویں میں پانی ہو جس کے استعمال کی طاقت نہ ہو وغیرہ وغیرہ، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور ان جیسی صورتوں میں پانی کا حکم غیر موجود کا ہوگا۔ تیمم غسل سے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی جمع و ہم بستر کی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک آدمی جماعت سے الگ تھا۔ آپ نے اسے کہا
تمہیں کس چیز نے نماز سے روکے رکھا؟ اس نے کہا اصابنی جنابۃ ولا ماء، مجھے حالت جنابت لاحق ہے اور مزید یہ کہ پانی بھی میسر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالسعیر فإنہ یکفیک، تم مٹی کو لازم پکڑو یعنی تیمم کر لو، بلا شبہ یہ تمہیں کفایت کر جائے گی۔ ثابت ہوا جماع و مباشرت اور احتلام کے بعد اگرچہ غسل ضروری ہے لیکن پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جسے پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم حالت مرض میں ہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر تم استطاعت ہے اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس پر حسب استطاعت عمل کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اسی رات اس سے احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا حل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے تیمم کی اجازت ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو۔ فاغتسل، اس نے غسل کیا، فمات، اور وہ فوت ہو گیا۔ پھر جب ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے۔ انہوں نے علم نہ ہونے پر سوال کیوں نہ کیا؟ کیونکہ جہالت کا علاج سوال ہی تو ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا گیا، ذات السلاسل میں بھیجا گیا تو کہتے ہیں ایک سخت سرد رات کو مجھے احتلام ہو گیا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں نے تیمم کر لیا، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے عمر، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حالت جنابت میں نماز ادا کر لی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اس لیے میں نے تیمم کیا، پھر نماز پڑھ لی۔ اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا۔ امام شوکانی، امام البانی اور ابن ارسلان رحمۃ اللہ علیہم ان تمام بزرگ علماء کی رائے کے مطابق مرض اور سخت سردی وغیرہ جیسے عذروں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ سخت سردی میں ایسے شخص کے لیے تیمم درست نہیں جو پانی کو گرم کر کے استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طرح نماز کا وقت یا باجماعت نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم درست نہیں، یعنی اگر نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو یا باجماعت نماز ختم ہونے والی ہو تو انسان وقت میں نماز پانے یا نماز کی جماعت پانے کے لیے پانی کی موجودگی میں
تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ تیمم اسی صورت میں درست ہے جب پانی میسر نہ ہو یا انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو۔ لہٰذا جب پانی میسر ہو اور انسان اسے استعمال کرنے پر بھی قادر ہو تو پھر اسے وضو ہی کرنا چاہیے، خواہ نماز کا وقت ہی کیوں نہ ہو، کیوں نہ ختم ہو جائے یا با جماعت نماز ہی کیوں نہ نکل آئے۔ امام شوکانی، امام البانی اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، ان تمام علماء کی یہی رائے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اس کا تیسرا حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ آپ سب اہل محلہ کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعلنا ہادین الی صراطک غیر ضالین عن احکامک سلما لأولیائک حربا لأعدائک واجعلنا محبین لأحبائک والشاکرین لآلائک۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا۔ اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیۃ ولنبیک بالرسالۃ وماتوا علی ذلک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔